بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے خواجہ سلیمان توسوی نے بیان فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی کے دور میں جب کہ وہ موجود تھے اپنے علاقے میں، قحط سالی کی کیفیت ہو گئی اور قحط سالی کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ کنویں خشک ہو گئے، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی اور رو رو کر دعائیں مانگی مگر بے اثر۔ تمام لوگ مجبور ہو کر حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خانقاہ میں موجود تھے۔ لوگوں نے سارا ماجرا آپ کو سنایا کہ قحط سالی کی وجہ سے علاقے میں عذاب آیا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آپ سے اس مصیبت کا حل معلوم کرنے آئے ہیں کہ کس طرح اللہ ہماری مشکل حل فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا، جی ہم نے نماز بھی پڑھی اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگی ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور نہ ہی برآن رحمت ہو رہی ہے، پانی نہیں برسا۔ آپ نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تو بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ مصیبت میں مانگی ہوئی دعا اثر رکھتی ہے۔ اہل علاقہ نے کہا، جی ہمارا بھی یہی خیال ہے اور اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ اتنا گڑ گڑا کر نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے باوجود اللہ تعالی ہم پر رحم نہیں کر رہا۔ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا گناہ گار بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آپ ہمیں اپنے کشف سے اس شخص کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہم اس آدمی کو نکال دیں اور باقی لوگوں کو بچا لیں۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کا سر ایک دم جھک گیا اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر سر اٹھایا اور کہنے لگے، ہاں تم لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایک آدمی ایسا ہے جو بہت گناہ گار ہے، اگر وہ یہ علاقہ چھوڑ دے تو یقیناً باقی لوگ بچ جائیں گے اور میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ان کے مسئلے کا حل ضرور بتائیں گے۔ جو لوگ گناہ گار تھے، جن میں کچھ نہ کچھ خامیاں تھیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں یہ بزرگ ہمارا نام نہ لے لے، حضرت جی کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہ چل جائے۔ اگر انہوں نے ہمارا نام لے لیا تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی اس آدمی کا پتہ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حجرے میں چلے گئے۔ لوگ پریشان تھے اور انتظار کرنے لگے۔ حضرت بایزید بسطامی کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں لوٹا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مسلح اور کاندھے پر چادر تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں نام تو بتائیں۔ آپ نے فرمانے لگے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں اور سن لیں۔ آپ لوگوں نے جو گناہ گار بندے کے بارے میں پوچھا ہے وہ میں بایزید بسطامی سب سے گناہ گار بندہ ہوں، اسی لیے میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم لوگوں پر قحط سالی کی جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے اور اللہ تم پر رحم کرے اور باران رحمت دے دے۔ لوگ یہ سن کر صدمے میں آ گئے کہ زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ، یہ آدمی خود اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ وہ لوگ تو سکتے میں آ گئے اور حضرت بایزید بسطامی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لوگ اسی کیفیت میں تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت جی جا چکے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگے، ان کو تلاش کرتے رہے اور دور جنگل کے پاس ان سے جا ملے۔ لوگوں نے ان کے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگے، حضور آپ ہی ہمارا آخری سہارا تھے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ آپ ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے
تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ واپس تشریف لے چلیں۔ حضرت جی جب یہ بات سنی تو آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو بایزید بسطامی کو خوب جانتا ہے، یہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان پر رحم کر اور ان کی مصیبت دور فرما دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور قید سالی ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔